بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور وہ آ کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈول پانی لاؤ اور اس کے اوپر بہا دو اور اس کو صاف کر دو۔ روایت میں ہے کہ آپ نے اس صحابی سے فرمایا، اس آدمی سے فرمایا، اعرابی سے، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہوتی ہے، اس کو پاک کرنے رکھتے ہیں، یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا۔ غالباً اس صحابی کا نام حضرت ذوالخویسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بعد میں پھر وہ زندگی پر یہ واقعہ سنایا کرتے اور کیا فرمایا کرتے کہ خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تحمل والا بندہ میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا، اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ اب اس حدیث سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری ہدایات ہمیں ملتی ہیں، اور ان ہدایات پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اور وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو۔ جب بھی کسی کی طرف سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اہل ایمان کی ساری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ کسی طرح ختم ہو جائے، یعنی ساری توجہ اس پہ ہو کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مسئلہ پیدا ہو اور پھر توجہ اس پہ لگے کہ یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے۔ مسئلہ پیدا کرنے والے کو سزا دینا ٹھیک نہیں، البتہ مسئلے کو ختم کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر اہل ایمان کے اندر اصلاح کا جذبہ ابھرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، کوئی بندہ ایسی بات کر دیتا ہے، جتنے لوگ نمازی آتے ہیں ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ ایک بندے نے پنکھا چلا لیا، ایک بندہ کہتا ہے جی بند کر دو، تو ہم اس پہ اگر ایک چلا رہا ہے اور دوسرا کہے دیکھی نا تو بل دیتا رہنا، فلاں کرتا رہنا، تو یہ باتیں اچھا اگلا کہے گا تو ٹھیکیدار ہے، تو اس سے جھگڑا بڑھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے تو میں کلام کرتے ہو، جھگڑا بڑھ جائے، لڑائی ہو جائے۔ تو اس نے اگر چلا لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو ختم کر دیں۔ تھوڑی دیر اگر ہمیں سردی لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، ہم تھوڑی دیر سردی برداشت کر لیں، صبر کر جائیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو پھر کسی وقت پیار محبت سے سمجھا دیں کہ دیکھو آپ کو تو لگتی ہے آپ اپنی آسانی کے لیے اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس طرح کا معاملے کو اس طرح ختم کر دیں۔ یوں ہی بچے مسجد میں آتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ دیکھو بچے نہیں آئیں گے تو پھر کل کو بچے آج سیکھیں گے نہیں، ہمیں دیکھ کے نماز پڑھتے سارا کچھ کرتے وہ سیکھیں گے نہیں، تو وہ بڑے ہو کے کیسے نمازی بنیں گے؟ اگر آج ہم ان کو ماریں گے، جھڑکیں گے، ڈرائیں گے، خوف زدہ کر کے بھگا دیں گے، تو پھر ہم بوڑھے چند دن پڑھنے کے بعد ہمارے مرنے کے بعد مسجد تو سنسان ہو جائے گی، کیونکہ ان کو وہ نوجوان ہونے تھے، ان کو تو ہم نے مسجد میں آنے نہیں دیا، سکھایا نہیں، نماز کون سکھائے گا ان کو؟ تو اس لیے یہ جھگڑا، اور ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ، بعض آدمی بڑے دل برداشتہ ہو کے کسی بچے کو مار بھی دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کا ماں باپ آ جائیں اور وہ کہیں تو ہمارے بچے کو، آج حالات ایسے ہی ہیں۔ تو میں نے مسئلے کو بڑھایا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اب پیشاب کرنے سے بڑا کام کوئی نہیں، بچہ کوئی مسجد میں پیشاب تو نہیں کر رہا، اور اگر کر بھی دے اس حدیث کے مطابق تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، بچے کو پیار سے سمجھا دیں، اس کے ماں باپ سے سمجھا دیں بھائی اس کو پیشاب وغیرہ کرا کے بھیجا کرو۔ ہوگا یہی، نہ یہ کہ ہم اس کے بچے کو تھپڑ لگائیں، اس کے ماں باپ کو کہیں خبردار اس کو مسجد میں نہیں آنے دینا تھا، ہم نہیں مسجد میں، تو بھائی مسجد سے روکے گا تو کون ہے؟ یہ خدا کا گھر ہے یا تیرا گھر ہے؟ تو اپنے گھر میں نہ جانے دے، خدا کے گھر میں کون تجھے حق ہے روکنے کا؟ تو سوچے گا ہاں واقعی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے نا، جھگڑا ہو جائے، ایک بندے کا ہو یا اجتماعی ہو،
تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ صحابہ دوڑے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، فرمایا نہ اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے پیار سے اس کو سمجھایا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور ساری زندگی وہ کہتا تھا کہ ان جیسا میں نے اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے کتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے کتنا تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھائی یہ تحمل کرنا بھی تو سنت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم جہاں داڑھی والی سنت رکھ لیتے ہیں، سنت ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایک سنت وہ ہے جو بے ضرر ہے، ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اور ایک سنت کے اپنانے سے میری انا پر چوٹ لگتی ہے، میری انا ختم ہوتی ہے اور میری ایگو کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہ سنت بہت بڑی سنت ہے۔